وہ تو کامل ہے، لیکن بیعت کرنے والے کا ارادہ ناقص ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پہ دین کے لیے بیعت نہیں کر رہا بلکہ دنیا کے لیے بیعت کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں تاکہ میری دنیا چمک جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، تو اس کی مذمت کے بارے میں آگئی شدید مذمت۔ تو اصل یہ بیعت امامت ہے، اور اس کے ضمن میں پھر یہ جو موجودہ پیران طریقت پہ ہاتھوں پہ بیعت کی جاتی ہے، یہ اس کی ایک فرع ہے۔ یعنی اس طرح ڈائریکٹ جو بیعت ہوئی ہے شریعت میں وہ یہ امامت والی ہوئی ہے، اور اس کے احکام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی کسی کو وقت کا امیر المومنین مانتے ہوئے اس کی بیعت کرنا، تو پھر اس سے آگے پھر یہ ماخوذ ہے یہ جو دوسری بیعت کی جاتی ہے، چونکہ شریعت میں جو ڈائریکٹ سند سے ثابت ہے وہ یہ بیعت ہے جو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ پیری مریدی والی بیعت اس کی ایک فرع ہے۔ تو پھر جو اس میں احکام ہیں وہ اس میں بھی لاگو ہوں گے، یعنی اس کا اثبات اس کے ذریعے سے ہے۔ اس میں اگر کوئی دنیا داری کے لیے کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا۔ تو یہ بیعت بھی اگر کوئی دنیا داری کی نیت سے کسی کی کرتا ہے کہ میں بڑے پیر کا مرید ہو جاؤں گا تو میرا اس مقصد اس میں یہ ہے لوگوں سے رابطہ ہو جائے گا، یا میرا کاروبار جو ہے وہ دنیا میری اچھی ہو جائے گی، جس طرح کہ اکثر لوگ انہی مقاصد کے لیے جا کے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل مقصد بیعت کا بہت بلند و بالا ہے، اور یہ چیزیں ضمناً اور تابع ہیں جو جائز شبہ جات کے لیے دعا جائز ہے، دعا کرنی بھی کروانی بھی، لیکن اکثر مقصد جو اس کا بیعت کا ہے وہ روحانیت ہے یا دینی رنگ ہے اور فیوز و برکات ہیں۔ ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن گفتگو نہیں فرمائے گا۔ یعنی گفتگو نہیں فرمائے گا مطلب ہے پیار سے گفتگو نہیں فرمائے گا۔ ناراضگی تو ناراض ہوگا معاذ اللہ، لیکن پیار سے گفتگو نہیں فرمائے گا۔ دوسری جگہ ولا ینظر الیہم، ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو اللہ سے تو کوئی چھپ ہی نہیں سکتا، اللہ کو تو سب کچھ نظر آتا ہے، تو مطلب ہے اللہ پیار سے ان کو نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور اللہ ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے معاذ اللہ دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جس نے زائد پانی جو ہے اس سے مسافروں کو روکا، علی فضل ماء بالطریق، یعنی پانی تھا راستے پر، اور اس کے بال بچے سے وہ زائد بھی تھا، تو مسافر پینا چاہتے تھے، مثلا نلکے کا پانی نلکا لگا ہوا ہے یا اور کوئی، تو یہ ان کو روکتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت سے وہ پانی زائد ہے، اگرچہ اس کا ہے، اس کے ملک میں ہے۔ تو پانی ایسی چیز ہے کہ جو پینا چاہے اس کو پینے دینا چاہیے، بالخصوص جب وہ پانی راستے پر ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت ہے اور اس کی ضرورت سے وہ زائد ہے۔ تو ایسے بندے کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس سے گفتگو ہی نہیں کرے گا ناراضگی کی بنیاد پر۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ کہ جس نے کسی امام کی بیعت کی، یہ امام ہے امیر المومنین، یعنی اس کا 100% معنی یہ ہے، اور ہم صدیوں سے چونکہ امام کے بغیر آ رہے ہیں، امام سے محروم آ رہے ہیں، تو پھر اس کے متبادل یعنی کسی تنظیم کا قائد یا پیر طریقت یا اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ ایک متبادل معنی ہے، یعنی اصل معنی امام کا
امیر المومنین ہے، علمی امام، کسی علم کا امام یا مسجد کا امام یا طریقت کا امام، وہ سارے جو ہیں وہ ثانوی معنی ہیں۔ اصل شریعت کے اندر چونکہ امارت پر سارا مدار رکھا گیا ہے کہ امیر المومنین ہوگا تو احکام جاری ہوں گے، تو امیر المومنین جو ہے اس کی بیعت لازم ہے، اور امیر المومنین کی پھر فضیلت ہے، تو یہ وہ امام مراد ہے۔ لا یبایو، تو یہ نہیں بیعت کرتا اس کی مگر دنیا کے لیے۔ فَإِنْ آتَاهُ مَا يُرِيدُ، اگر اس کو وہ امیر المومنین، وہ حکمران دیتا ہے وہ چیز جس کا یہ ارادہ کرتا ہے، تو یہ وفا لہو، وہ اس بیعت کو پورا کرتا ہے، چونکہ اس کو امیر المومنین کی طرف سے حصہ مل رہا ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، اور اگر وہ امیر المومنین یا امام اس کو نہیں دیتا کچھ دنیا، تو یہ پھر بیعت توڑ دیتا ہے۔ تو ایسے بیعت کرنے والے کے لیے، یا پھر ضمناً جو امیر المومنین کے قائم مقام دیگر معنی ہم نے کیے ہیں، ان میں وہ دنیاوی مقاصد سامنے رکھتا ہے، اگر وہ پورے ہوتے ہیں پھر تو وہ بیعت پہ برقرار رہتا ہے، اگر وہ دنیاوی مقاصد پورے نہیں ہوتے تو پھر بیعت توڑ دیتا ہے۔ اچھا جی، تو اس کی طرف بھی غصے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسرا وہ بندہ کہ جو سودا اثر کے بعد بیچتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے کہ اسے تو اس کے اتنے پیسے ملتے تھے، تو کوئی اس کی بات پر اعتماد کر لیتا ہے اور وہ سودا پکڑ لیتا ہے، حالانکہ وہ اتنے کا اتنے اس کو نہیں دیے گئے تھے۔ تو اثر کا اس واسطے ہے کہ سارا دن جب گاہک کا انتظار کرتے کرتے گزر گیا اور کوئی چیز بکی نہیں، یا پھر جتنی اس کو امید تھی کہ اتنی سیل ہو جائے گی اتنی نہیں ہوئی، تو اب اس کو ہے کہ آگے تو اب شام ہو جائے گی، دکانیں بند ہو جائیں گی، لوگ چلے جائیں گے، یا اس کی دکان کہیں عارضی ہے، سٹال اس نے لگایا ہوا ہے کسی جگہ پہ کہ آگے تو پھر مجھے اٹھا کے سب کچھ گھر لے جانا پڑے گا، تو اب اس کو بہت زیادہ اس سلسلے میں ہے کہ میرا سودا بکنا چاہیے۔ اور بالخصوص حدیث جو ہے وہ دکان کے لحاظ سے ہے کہ آگے بازار بند ہو جانا ہے، تو اس نے عصر کے بعد جو اندر چیزیں پڑی تھی وہ نکال کے باہر تھڑے پہ رکھ دی ہیں یا دکان کے آگے، تاکہ سب کو نظر آئے، اور پھر وہ گاہکوں کو کہتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ مثال کے طور پر 1000 کی ہے اور وہ بیچنا جو ہے وہ 1500 کی چاہتا ہے، تو کوئی آ کے دیکھنے لگا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس کا ابھی ایک بندہ 1500 دے رہا تھا لیکن میں نے نہیں دی، تو اب آگے شام ہونے والی ہے، تو وہ اس پر اعتماد کر لیتا ہے کہ واقعی یہ 1500 کی ہے، حالانکہ اسے کسی نے نہیں کہا تھا کہ 1500 کی ہے۔ تو اس طرح جس نے اتنا فراڈ کیا، اتنے فیصد، اس پہ بھی رب ناراض ہو گیا، حالانکہ یہ چیز یہ نہیں کہ کوئی فرضی ہے، یعنی دینے نہیں چاہتا، صرف پیسے بٹورنا چاہتا ہے اور آگے انکار کر دینا چاہتا ہے، نہیں، چیز دے گا اور چیز بھی سامنے ہے، مگر اتنے کی نہیں جتنے کی وہ کہہ رہا ہے، اور اگلے بندے کو اعتماد دلوانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے تو اس کے اتنے دیے جا رہے تھے۔ تو اتنے جرم پر بھی اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا کہ قیامت کے دن ایک دن جس نے اس طرح زندگی میں کیا، آج تو دکانداروں کا اللہ ماشاءاللہ کاروبار یہ ہے، یا عام لوگ اس کو تو معمولی سمجھتے ہیں، تو ادھر اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک بار جب زندگی میں اس نے اس طرح کیا تو پھر اللہ قیامت کے دن اس سے ناراض ہوگا
جب ہر کسی کو ہوگا کہ رب پیار سے مجھ کو دیکھے تو اللہ اس کو غصے سے دیکھے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس طرح کی یعنی یہ جامع احادیث ہیں زندگی کے لیے کہ جس کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر بندہ جو ہے اس کی ضرورت ہے ان سے رہنمائی حاصل کرنا اور اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ فحلف باللہ، اثر کے بعد اس نے قسم اٹھائی، لقد اوتیا بہا کذا و کذا، مجھے تو اس کتنے دیے جاتے رہے لیکن میں نے بیچی نہیں۔ فصدقہ، تو اگلے بندے نے اس کی تصدیق کر دی کہ واقعی، فاخذھا، اور اس نے وہ چیز پکڑ لی اتنے درہموں کی، ولم یؤت بہا، یہ حال، حالانکہ اسے ایسا نہیں کہا گیا تھا، اتنے پیسے اس کو نہیں دیے گئے تھے۔ باب من نکث بیعہ، جس نے بیعت توڑی۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ایک بدو آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا مجھے اسلام پر بیعت کر لو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیعت کر لیا۔ اگلے دن آ گیا، دراحل کہ اسے بخار تھا، معاذ اللہ کہتا ہے میری بیعت واپس کرو، اقلنی، یہ جو اقالہ ہوتا ہے، اقالہ، اس واسطے عربی زبان میں استعفیٰ دینے کو استقالہ کہتے ہیں۔ استقالہ، واپس طلب کرنا اس قول کو، اقالہ، یہ فقہ میں اقالہ ہے، بے واپس کرنا، تو یہ اقلنی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ جب اس نے پشت پھیری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثھا وتنسئ طیبھا، کہ جو بندہ بندے کے اندر جو خباثت ہو یہ وہ نکال دیتا ہے، خبیث لوگوں کو یہ نکال دیتا ہے۔ خبثھا، پھر یہ انسانیت کی جو خباثت ہے ان خبیثوں کو یہ نہیں رہنے دیتا۔ وَيُنَسِّئُ طَيِّبَھا، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کی یہ پرورش کرتا ہے اور انہیں نکھارتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی جاء الغد محموما، بخار سے ہی اس نے کہا کہ اگر بیعت کے بعد بھی بندے کو بخار ہی چڑھنا ہے تو مجھے اس بیعت کی معاذ اللہ ضرورت نہیں۔ تو جبکہ یہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی یہاں تو کئی آزمائشیں آ سکتی ہیں، وہ صرف بخار پر ہی اس نے کہا کہ اگر بیعت کے بعد بھی مجھے بخار ہی چڑھنا ہے تو میں اس بیعت کو واپس کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، سنیے نا حدیث، للفقر اسرع الی من یحبنی، یہاں فقر سے مراد ہے امتحان، آزمائش، مصائب۔ فرمایا جو میرا محب بنے اس کی طرف امتحانات
صرف آتے ہی نہیں، بڑی تیزی سے آتے ہیں. کتنی تیزی سے آتے ہیں؟ اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، یعنی سیلاب کا پانی جب ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے اور تیس نیس طوفان برپا کیا ہوتا ہے اور بڑا تیزی سے وہ فاصلہ طے کر رہا ہوتا ہے، فرمایا اتنا وہ سیلاب کا طوفان تیزی سے آگے نہیں بڑھتا. وہ نچلی ڈھلوان جدھر گہرائی ہے ادھر اتنی تیزی سے سیلاب کا پانی نہیں جاتا جتنے تیزی سے امتحانات میرے عاشق کی طرف جاتے ہیں. یعنی یہاں یہ عاشق سمجھے کہ میں عاشق بھی رہوں اور پھر لمبی تان کے سو جاؤں، محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنوں اور میری کوئی آزمائش نہ ہو. محب رسول، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنوں اور ظاہر دنیا میں موج کرتا رہوں. تو یقیناً موج تو ہے دونوں جہاں کی، لیکن اس میں قدم قدم پہ بلائیں ہیں، قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں. للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ. اگرچہ انہی آزمائشوں میں پھر بندے کو چاشنی نصیب ہوتی ہے اور پھر ہر آزمائش کی کامیابی پر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اسے وہ غم بھول جاتے ہیں، لیکن اس کو اگر یہ ہو کہ ہر قدم پہ مجھے ہار پہنائے جائیں گے اور ہر قدم پہ میرے لیے آسانیاں ہیں، ہر قدم پہ مشکلات نہیں ہیں، تو یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. للفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یعنی سبق یاد کیا ہے من یحبنی، اب من یحبنی جب سبق یاد کیا تو اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یعنی اب اس کی آگے ہر قدم پہ آزمائش ہوگی. یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. آج آخری حدیث پڑھ دیں. یعنی جب تک آپ لوگ پڑے ہوئے نہیں تھے تو اس وقت تک جو ہے وہ اور صورتحال تھی. یعنی وہ کہ جس طرح کوئی کنگال ہے اور صاحب نصاب نہیں، اور جب کوئی صاحب نصاب بن جائے، اب یہ تو خوشی ہے کہ صاحب نصاب بن گیا ہے، مگر ساتھ ہی زکوٰۃ بھی لازم ہو جاتی ہے کہ چونکہ صاحب نصاب ہے، فلاں تو ہے ہی کنگال، وہ تو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو اس نے پھر زکوٰۃ کس کی دینی ہے؟ اور جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے اس پر پھر زکوٰۃ بھی لازم ہے. اچھا جی. اسی.
باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بجوامع الکلم، اس میں ہے حدثنا عبد العزیز عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات، ہر نبی کو آیات دی گئیں۔ آیات سے مراد ہے معجزات۔ کیسی آیات؟ ما مثلہ اومن علیہ او آمن علیہ البشر، اس نوع کی آیات کہ جنہیں دیکھ کر بندہ کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے۔ یعنی ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا معجزہ کیا ہے؟ ویسے تو معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ فرما انما کان الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الیہ، مجھے وحی دی گئی ہے، وہ وحی جو اللہ نے میری طرف کی ہے۔ مجھے معجزہ کی جگہ بطور معجزہ وحی دی گئی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارجو انی اکثرہم تابعا یوم القیامہ، مجھے یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن میری امت سب سے بڑی ہوگی۔ تو کوئی پوچھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، تو وہ ہے قرآن مجید۔ اگرچہ بڑے بڑے معجزات ہیں جو کسی کو نہیں ملے، مثلا معراج کی رات دیدار خداوندی، لیکن آپ کی نبوت کا سر فہرست معجزہ، جس طرح انبیاء کی نبوتوں کا ایک ایک معجزہ ہے یا اس کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ اور معجزات ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے۔ اچھا جی، اب یہاں سے آپ کی نبوت اور باقی نبیوں کی نبوت میں فرق ظاہر ہے۔ یعنی آپ کی نبوت چونکہ ختم نبوت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ جب حصی طور پر، ظاہری طور پر زمین پر موجود تھے، اس وقت بھی آپ کی نبوت تھی، اور آج بھی آپ کی نبوت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مثلا اس وقت اربوں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں دنیا میں، لیکن کوئی ایک بھی نہیں جو دنیا میں اس نے وہ زمانہ پایا ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا ہے۔ کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے چھٹی دی گئی ہو کہ اگر نہ بھی پڑھے تو چلو اس کا گزارا ہو جائے اور جنت میں چلا جائے۔ سب پر فرض ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھیں، حالانکہ آپ کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی ان پہ فرض ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں، آپ کو نبی مانیں۔ تو پھر اللہ نے آپ کو معجزہ ایسا دیا کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو معجزہ تو باقی رہے، دیکھنے والے کم از کم معجزہ تو دیکھ لیں۔ چونکہ معجزہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس بنیاد پر جنہیں رب ذوالجلال نے خاتم النبیین بنایا تھا، انہیں معجزہ بھی ختم نبوت والا عطا فرمایا۔ تو سرکار پر اترنے والی وحی یہی معجزہ ہے، اور یہ باریک فرق ہے۔ مثلا کلام الہی ہونا اور بات ہے، اور معجزہ ہونا اور بات ہے۔ کلام الہی تو تورات بھی ہے، کلام الہی انجیل بھی ہے، کلام الہی صحائف بھی ہیں، اور کلام الہی ہونے کے لحاظ سے جو شان ہے وہ
ان کو بھی میسر ہے، لیکن وہ کلام الہی ہونے کے ساتھ ساتھ جس نبی پر وہ اتری اس کا وہ معجزہ نہیں تھی، اور قرآن کلام الہی بھی ہے اور ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے نا سائیں؟ اس واسطے قرآن کا یہ اعلان ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ مگر تورات کا یہ اعلان نہیں ہے، جو چیلنج کیا قرآن نے، یہ چیلنج تورات کا نہیں ہے، یہ چیلنج زبور انجیل کا نہیں ہے، اگرچہ کلام الہی ہونے کے لحاظ سے اس کی شان بھی بلند و بالا ہے، مگر وہاں معجزے اور تھے، یہاں وحی ہی معجزہ ہے، جس میں وحی ہونے والی شان کے ساتھ ساتھ اعجاز بھی ہے، یعنی جس میں باقاعدہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم کر سکتے ہو تو اس کی مثل بنا کے لے آؤ۔ تو یہ چیلنج اور کسی نے نہیں کیا، یہ چیلنج قرآن نے کیا۔ تو اس بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی اور باقی نبیوں کی طرف آنے والی وحی میں یہ بنیادی طور پر فرق ہے۔ وحی وہ بھی ہے، وحی یہ بھی ہے، لیکن اس وحی کے ساتھ اس وقت کے لوگوں کو چیلنج نہیں تھا کہ ایسی بنا کے لاؤ۔ اس وحی میں اس وقت کے لوگوں کو اور قیامت تک کے لوگوں کو چیلنج ہے کہ اگر کر سکتے ہو تو اس طرح کا بنا کے لے آؤ، نہ اس وقت بنا سکے نہ آج بنا سکتے ہیں۔ تو اس واسطے سرکار نے یہ جدا کر کے فرمایا کہ مجھ پر تو رب نے جو وحی نازل کی وہی میرا معجزہ بنا دیا۔ باقی کہیں اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا معجزہ ہے، کہیں جو ہے وہ عصا کا سانپ بننا معجزہ ہے، لیکن یہاں قرآن ہی معجزہ ہے، یعنی جو آیات اتری ہیں وہ آیات ہی، کیونکہ ایک معجزہ ہوتا ہے حسی اور ایک ہوتا ہے عقلی۔ حسی معجزہ اس سے متاثر ہونا آسان ہوتا ہے، اس سے اگلوں کو متاثر کرنا آسان ہوتا ہے، مگر عقلی معجزہ جو ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا وہی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے جب نکلی تو اس کو دیکھ کر جو لوگ حیران رہ گئے کہ بند پہاڑ سے جاندار اونٹنی کیسے نکل آئی۔ اب ان کا حیران ہونا اس کے لیے کوئی 10 سال درس نظامی پڑھ کے حیران ہونا نہیں تھا، فوراً آنن فانن حیران ہونا تھا۔ عصا جو ہے وہ سانپ بنا تو اس کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، پہلے کو صرف و نحو پڑھ کے، پھر بلاغت بدیع بیان پڑھ کے، پھر جا کے پتہ چلے کہ عام عربی اور ہے اور قرآن اور ہے، اور قرآن کی کیا شان ہے، یہ ہر ایک کو پتہ نہیں چلتا، اور اس کے لیے ایک غور و خوض کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو پھر جلدی سمجھ آئے یا دیر میں، اس کے لیے بہرحال وہ نہیں ہے جو ادھر اونٹنی کو دیکھنے میں، وہ تو ان پڑھ سے ان پڑھ کن ذہن بھی دیکھے گا، جو سب ہوگا 1000 درجہ تو پھر بھی وہ کہے گا کہ یہ تو کمال ہو گئی ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ کمال سمجھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو بہت سا تھکانا پڑے گا، پھر جا کے سمجھ آئے گی کہ یہ تو کمال ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور عام عربی زبان میں اور عام زبانوں کے لحاظ سے اس کا کتنا فرق ہے، کتنا فصیح ہے، کتنا بلیغ ہے، اس میں کتنی لذت ہے اور لطافت ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ جا کے محنت کے بعد پتہ چلے گا۔ تو باقی انبیاء علیہ السلام کے معجزے حسی تھے، جتنے جتنے بھی دیے گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی تو ان گنت معجزات ہیں، یعنی پتھروں کا کلمہ پڑھنا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانوروں کا، درختوں کا جھک جانا، ہر قدم پہ معجزات ہیں، مگر جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ حسی نہیں، وہ عقلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔
اب یہاں بھی یعنی جو حصی معجزات تھے ان سے متاثر ہونا تو آسان تھا کہ جب مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھیں، جب گو جو ہے وہ آپ کی نبوت کی گواہی دے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر کی خبر دیں، تو یہ سارے حصی معجزات ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ حصی نہیں، وہ کیا ہے؟ عقلی ہے۔ حکمت یہ تھی کہ حصی معجزہ سمجھ جلد آ جاتا ہے، مگر انہی کے لیے ہوتا ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور ان کے لیے اس وقت تک ہی ہوتا ہے جب تک آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی پھر وہ منظر نہیں رہتا، جب آنکھوں سے ہٹ جائے اس کے بعد وہ خبر معجزہ رہ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزہ تھا، آج خبر معجزہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی معجزہ تھی، آج خبر معجزہ ہے۔ لیکن قرآن کل بھی اوریجنل معجزہ تھا اور آج بھی اوریجنل معجزہ ہے۔ یعنی یہ معجزے کی خبر نہیں، خود معجزہ ہے۔ اس بات کو ذرا ہضم کرو کہ یہ قرآن جو ہے یہ خبر معجزہ نہیں، بلکہ تو جن کی نبوتیں ان کے بعد اور نبی آنے تھے وہاں پر تو عارضی معجزے تھے، تو جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے تاج پہنایا تھا، انہیں ختم نبوت والا ہی معجزہ بھی دیا تھا۔ یعنی ازل سے یہ فیصلہ تھا کہ جو آخری نبی ہیں ان کا یہ معجزہ ہوگا کہ جو کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی باسی نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہی تر و تازہ رہے گا، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، ہر دن وہ تر و تازہ ہوگا۔ تو اس واسطے یعنی قرآن ختم نبوت کا معجزہ ہے، پورا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یعنی چند 100 آیات ہی ختم نبوت بیان نہیں کرتی، الحمد سے والناس تک پورا قرآن ختم نبوت بیان کرتا ہے۔ یعنی پورا قرآن جو ہے اس کا معجزہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی ہر لفظ سے ختم نبوت ثابت ہے، یعنی ہر آیت سے ختم نبوت ثابت ہے کہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنایا گیا، اور یہ عقلی معجزہ ہے، اور عقلی معجزہ بتا رہا ہے کہ یہ جس نبوت کا ہے وہ نبوت آخری نبوت ہے، اور قیامت تک اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے مگر آپ کی نبوت باقی ہے، اور آپ کا معجزہ بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ آج بھی جو دیکھنا چاہے کہ میں کلمہ تب پڑھوں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ تو کوئی نظر آئے، تو یہ قرآن اس کے سامنے معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اور پھر کسی کا معجزہ 1 گھنٹہ دنیا میں رہا، 1 دن رہا، 1 مہینہ رہا، 1 سال رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس واسطے سرکار نے پھر نتیجہ بھی نکالا، ارجو ان اکونا یا انی اکثرہم تابعہ، کہ پھر جتنے میرے فالورز ہوں گے اتنے کسی کے نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ تو ہمیشہ چمکتا رہے گا، میرا معجزہ دیکھ کے لوگ ہمیشہ کلمہ پڑھیں گے، میرا معجزہ جو ہے وہ ہمیشہ تازہ رہے گا، تو پھر میرے کلمہ پڑھنے والے تو بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ ارجو جو ہے وہ یقین کے معنی میں ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے امتی پھر سب سے زیادہ ہوں گے، یہ یعنی اس امت کی کثرت اور پھر ختم نبوت کی وجہ ہے۔
باقی اس بات پہ دلیل کہ جب قرآن نے یہ کہا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلی، تو آج کوئی کہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس آیت کا اعلان نہ کیا گیا ہو، مشرکین کو پتہ ہی نہ چلا ہو چیلنج کا، تو اس لیے معاذ اللہ متبادل نہ بن سکا۔ اس زمانے کے فصیح بلیغ لوگ تو بڑے تھے، مگر متبادل اس لیے نہ بنا سکے کہ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا، یہ بعد میں پھر پڑھی گئی، نازل تو ہو گئی اور نازل ہونے کے بعد یہ چھپا لی گئی۔ جس طرح ایسے اعتراض کرنے والوں کو خواب خیال آتے ہیں، تو یہ ظاہر اگر ہو جاتی تو اس وقت کے جو بڑے ہی فصیح بلیغ لوگ تھے تو اس کا مقابلہ کر لیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ابلاغ اور اس کے اظہار پر تو یعنی جنگیں گواہ ہیں، اور پھر یہ دو آپشن رکھے گئے تھے۔ ایک یہ تھا کہ صورت بنا کے لے آؤ، صورت بن جاتی تو نہ بدر تھی، نہ احد، نہ خندق، نہ حنین، ان جنگوں کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ ان جنگوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چھپا کے نہیں رکھی گئی، یہ بتائی گئی، اور بتانے کے بعد اب ان کے لیے دو آپشن تھے۔ یہ اہم دلیل ہے، ان کے لیے دو آپشن تھے۔ ایک یہ ہے کہ بس تم صرف ایک سطر لکھ کے لے آؤ، ہو قرآن جیسی، تو پھر کیا ہوگا، ہم تمہیں مان لیں گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ نتیجے میں تمہیں سچا مانا جائے گا۔ جب سچا مانا جائے گا تو جنگ کیا تمہارے خلاف تقریر بھی نہیں کی جائے گی، بس تم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک آیت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، سورت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ایک بندہ جو ہے اس میں صلاحیت ہے ایک لائن لکھ لینے کی، اس کے لیے آپشن دیا گیا، یا تو تم ایک لائن لکھو اپنی مرضی سے کمال طریقے کے ساتھ، یا پھر کل لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور لڑنے کے لیے بھی ایسا تیار کہ جب تک تم مر کھپ نہیں جاؤ گے تو میں نہیں چھوڑیں گے، جس میں تم قتل ہوگے، جس میں تمہاری بیویاں بیوہ ہوں گی، جس میں تمہارے بچے یتیم ہوں گے، جس میں تمہارا مالی خسارہ بھی ہوگا، یا پھر لائن لکھو یا پھر سب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لائن لکھنے میں چند منٹ یا 1 منٹ لگتا ہے، اور ادھر کئی سال لگنے تھے۔ لائن لکھنے پر آگے گارنٹی ہے کہ تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، ادھر یہ ہے کہ آگے تمہیں نیزے تلواریں تیر مارے جائیں گے، اور پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، یا تم کلمہ پڑھو گے یا تم سارے ختم ہوگے۔ تو عقل کہتی ہے کہ یقیناً انہوں نے سوچا ضرور ہوگا کہ جو آسان رستہ ہے وہ اپنانا چاہیے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ لکھ لینا اگر ممکن ہو تو لکھ لینا کروڑ بار آسان ہے نیزے کھانے سے، لاشیں تڑپوانے سے، بچوں کو بے آسرا کروانے سے۔ تو پھر کیوں نہ انہوں نے لکھا، کیوں اس رستے پہ چل پڑے مرنے مارنے پہ، اور بالآخر مر کھپ گئے، یا جو بچے ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس ایک آیت اس جیسی لکھتے. اگر امکان ہوتا تو ضرور وہ یہ رستہ اختیار کرتے، کیونکہ یہ رستہ جو آیت بنا لانے کا رستہ تھا اگر ہو سکتا ہوتا تو یہ جنگوں کے مقابلے میں ان کے لیے فائدہ مند تھا کہ نہ کوئی بندہ شہید ہوگا اور پرسنالٹی بچ جائے گی، ہمارا وقار بچ جائے گا، ہمیں مان لیا جائے گا، پھر ہمیں کافر نہیں کہا جائے گا، ہمیں صادقین کہا جائے گا، اور کوئی بندہ مرے گا بھی نہیں. لیکن انہوں نے سارے مروائے، بڑے بڑے ماریں کھائیں، خراب ہوئے، گھر بار لٹا ان کا. یہ اس رستہ کیوں اپنایا؟ کہ انہیں بالآخر یہ لگا کہ نیزے، تیر، تلواریں کھا لینا یہ آسان ہے، مگر قرآن کی آیت جیسا بنانا یہ مشکل ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی طرف سے تو وہ بیچارے سارا کچھ کر چکے، یعنی انہوں نے کہ ہم بنائیں، مگر بن ہی نہیں سکتی تھی. تو مقابلے میں انہیں چاہیے تھا کہ پھر کلمہ پڑھ لیتے. جب کلمہ نہیں انہوں نے پڑھا تو پھر جو دوسرا آپشن تھا انہیں پھر اس کا سامنا کرنا پڑا کہ جنگ کا انہیں آمنا سامنا کرنا پڑا. اچھا جی، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ تعالی وجعلنا للمتقین اماما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، سنتوں پہ عمل کرنا. اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں باب ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. یہ وہ امامت ہے جو مانگنا جائز ہے. ادھر تو ہے نا کہ طلب امارت اور حرص مکروہ ہے، وہ امامت اور یہ امامت یہ دعا کا حصہ ہے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، رب ہمیں متقین کا امام بنا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ائمہ نقتدی بمن قبلنا، کہ ہم اپنے سے پہلوں کی اقتداء کریں. وَيَقْتَدِي بِنَا مَن بَعْدَنَا، اور بعد والے ہماری اقتداء کریں. یعنی ایسا ہمیں قدوہ بنا، ایسا ہمیں آئیڈیل بنا، پہلوں کو دیکھ کر ہم آئیڈیل بنے اور پچھلے ہمیں دیکھ کے آئیڈیل بنے. یہ دعا ہے کہ ہمیں متقین کا امام بنا. یہ وہ بمعنی امارت نہیں ہے، یہ بمعنی قدوہ ہے کہ ہم پہلوں کی اقتداء کریں اور پچھلے جو ہیں وہ ہماری اقتداء کریں. تو ویسے تو امام وقت میں امیر المومنین مسلمانوں کا ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ ہر بندے کے لیے دعا ہے کہ ہر مسجد میں اگر 1000 نمازی سارے کہیں رب ہمیں امام بنا. اب وہ تو ایک مسجد میں ایک وقت میں امام نہیں بن سکتے سارے، کیونکہ مسجد میں بھی ایک ہی امام ہوگا زور کے ٹائم، عصر کے ٹائم، اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امام بنا. تو نہ وہ امام ہے مسجد کا، نہ وہ امام ہے جو امیر المومنین کے معنی میں ہے. یہ وہ ہے کہ جو ہر بندہ بننا چاہیے، ہر مومن. ایک گھر کے اندر کئی امام، ایک محلے میں کئی امام، ایک مسجد میں کئی امام، کہ ہر بندہ ایک شاندار درجے کا مومن بن جائے کہ جس کو دیکھ کے پچھلی اقتداء کریں اس کی کہ اللہ ہمیں بھی ایسا مومن بنائے. یہ ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما. تو اس سے تقلید بھی ثابت ہوئی. جو ہمارا موقف ہے
مختلف مسائل کے اندر تقلید کا کہ جب بعد والے اس کی اقتداء کریں گے تو وہ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ اللہ ہے، لیکن اس کی یہ شان ہے کہ اور اسی طرح کی اس کو فالو کریں، اقتداء اس کو کریں۔ ابن عون کہتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے لیے بھی پسند کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ یہ سنت کی تقریر ہے، اتباع سنت کی۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو اپنے لیے بھی پسند کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ سنت، ہذہ السنہ ان یتعلموها، کہ لوگ اسے پڑھیں۔ جیسے میں خود اپنے لیے میں نے یہ پسند کیا، میں نے اس کو پڑھا۔ ان یتعلموها، کہ سنت بھی اس کا تعلم کریں، سیکھیں۔ وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اس کے بارے میں سوال کریں۔ والقرآن، اور میں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور اس کے بارے میں سوال کریں۔ اور لوگوں کو چھوڑ دیں مگر خیر کے سلسلہ میں۔ تو یہ عوامی طور پر بھی اور خواص کے لیے بھی یہ تبلیغ ہے، اور ترجمۃ الباب بالخصوص جو ہے وہ اقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جو فتنہ ہے انکار سنت کا، تو اس کے مقابلے میں حجیت حدیث اور حجیت سنت، اس کی بھی یہ دلیل ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان احسن الحدیث کتاب اللہ، ساری باتوں سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔ وَأَحْسَنُ الْحَدِيِّ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احسن الحدی، سارے طریقوں میں سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سارے امور میں سے شر وہ ہیں جو گھڑ لیے گئے ہیں، بدعتیں، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے یقیناً وہ آنے والا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی عذاب روک سکو تو نہیں روک سکو گے۔ تراسی، اس میں پھر وہ حدیث ہے، اور یہاں الفاظ وہ جو علم غیب کے لحاظ سے ہیں، ہا کے بعد اخبرانی انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس، جب سورج ڈھل گیا سرکار تشریف لائے، فصلی الظہر، ظہر پڑھی، جب سلام پھیرا تو ممبر پہ رونق افروز ہوئے، قیامت کا ذکر کیا، اور قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے واقعات ہونے تھے ان کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، یہ مطلقاً جس نے جو سوال کرنا کر لو۔ فواللہ لا تسألونی
عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، جس شے کے بارے میں بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا جب تک کہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں۔ یعنی ما دمتو کا یہ مطلب ہے کہ اجازت جو ہے وہ میری اس موضوع پر اس وقت تک ہے جب میں ادھر موجود ہوں، یعنی یہ پیریڈ ہے اس موضوع کا، اس کے تعین کے لیے یہ کہا، نہ یہ کہ پھر مجھ پہ معاذ جہالت آ جائے گی میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو دیوبندی وغیرہ جو ہیں وہ ما دمتو کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ جب تک ہوں پھر تو دے سکتا ہوں جواب، بعد میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو ما دمتو کا یہ مطلب ہے کہ جب میں نے مختص کر دیا ہے کہ جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو، تو اب اس وقت میں پوچھ لو۔ آج کے لحاظ سے جو یہ گھنٹی لگی ہوئی ہے جب میں یہاں پر موجود ہوں، تو یہ احساس دلانے کے لیے تھا کہ یہ پیریڈ اس چیز کا ہے، نہ یہ کہ بعد میں اندھیرا چھا جائے گا۔ یہ وہ جو تمہیں آگے تفصیلاً تفسیر خازن سے دکھائی تھی، یہ بخاری میں اس کے مختلف حصے موجود ہیں۔ ستاسی یہ خواتین کی کلاس کی ہے۔ باب کیا ہے؟ باب و تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ من الرجال والنساء مما علمہ اللہ، جو آپ کو اللہ نے پڑھایا ہے اس میں سے مردوں کو بھی سکھانا اور عورتوں کو بھی سکھانا۔ النبی سعید قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوما، یعنی یہ بھی عورتوں کی خصوصی عورتوں کے نصاب کی ہے کہ عورتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ترجمان بھیجی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم لو عورتوں کے لیے، اور یہ جو ترجمان آئی تو اس نے یہ تمہید بنائی سرکار کے سامنے کہ ذهب الرجال بحدیثک، ساری حدیثیں تو مرد سن گئے، ہم پیچھے رہ گئیں۔ ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوما ناتیک فیہ، ایک معین دن کرو ہمارے لیے کہ اس دن میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو علمنا مما علمک اللہ، تو آپ ہمیں وہ سکھائیں جو رب نے آپ کو سکھایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں یا تم نے یہ کیوں سوچا۔ فقال یجتمعنا فی یوم کذا و کذا، ٹھیک ہے آپ فلاں دن ساری اکٹھی ہو جاؤ، فی مکان کذا و کذا، فلاں گھر میں فلاں جگہ فلاں حال میں، فاجتمعنا، تو پھر اس کے مطابق، یعنی یہ کسی نیک کام کے لیے ڈیٹ معین کرنا، تو یہ پہلے تاریخ لی انہوں نے، تو اس کے لیے یعنی دن اجتماع کا منعقد معین کیا گیا۔ فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دختران اسلام کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ فعلمہن مما علمہ اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا اس میں سے آپ نے ان عورتوں کو سکھایا۔ او پیچھے حضرت صاحب اکھی نوٹ رہے ہیں سائیں۔ اچھا جی، تو پھر فرمایا، ان اسی دن کے خطاب کا یہ حصہ تھا، ما من کن امرات تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ، جو عورت بھی اپنے سے پہلے اپنے 3 بچے دنیا سے آگے بھیج دے،
تو قدموں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود گڑے دبا کے ان کو آگے بھیج دے. تو قدموں کا یہ مطلب ہے کہ یعنی وہ سبب بنی تھی کہ وہ دنیا میں آئے تھے بچے. تو اگر یہ سبب نہ بنتی تو وہ کیسے آتے جو اس کے تھے؟ تو اس کے ہاں جو پیدا ہوئے تو پھر وہ فوت ہوئے. تو یہ مطلب ہے کہ اس نے آگے فوت تو وہ تبھی موت سے ہوئے، اس نے کوئی خودکشی سے نہیں مارے. تو اس بنیاد پر یعنی اس نے آگے بھیجے اور اس پر پھر رضا مندی یعنی اللہ سے شکوے نہیں کیے کہ رب نے تو دیے تھے تو لیے کیوں ہیں. تو کوئی کفریات اس عورت نے نہیں بکے، صابرہ رہی. الا کان لہا حجابا من النار، تو وہ بچے اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اس کے لیے آگ کے مقابلے میں حجاب بن جائیں گے. ایک عورت نے ان میں سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے 2 آگے بھیجے ہوں تو فعادتا مرتين، اس نے 2 بار پوچھا کہ 3 پر تو 3 اگر ہوں گے وہ تو جہنم سے بچا لیں گے، تو اگر 2 کسی کی ہوں. ثم قال واثنين واثنين واثنين، سرکار نے 3 بار فرمایا 2 بھی بچا لیں گے، 2 بھی بچا لیں گے، 2 بھی اس کو جہنم سے بچا لیں گے. تو یہ اس دن جو درس تھا خواتین کے لحاظ سے، اس میں بہت کچھ بیان کیا گیا، اور اسی کے آخر میں یہ حدیث شریف جو ہے یہ بھی بیان کی گئی. نیچے حدیث پہلے کتاب العلم میں بھی گزری ہے، لن یزال امر هذه الامت مستقیمہ، یہ اس امت کا امر ہمیشہ مستقیم رہے گا، یعنی جمہور اس کا حق پر رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. یعنی اس میں یہ نہیں ہے جس طرح پہلی امتوں میں بستیوں کی بستیاں مرتد ہو گئیں، کافر ہو گئیں، تو اس کا جمہور جو ہے وہ حق پر رہے گا قیامت تک. اور باقی جو ہے وہ یہ 88 پہ ہے، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، کہ میری امت پہلی امتوں کی طرح ہو جائے گی. اس پر وابی بڑی بغلیں بجاتے ہیں کہ پہلی امتیں مشرک ہو گئیں تو یہ بھی پھر اسی طرح ہی مشرک ہو جائیں، لہذا ہماری ضرورت ہے. ضیاء الحق کی طرح جو اس نے ریفرنڈم کرایا تھا، تمہیں اسلام چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اسلام چاہیے، لہذا میری ضرورت ہے، تو میں پھر تمہارا حکمران ہوں. تو یہ اس طرح انہوں نے یہ ضرورت ثابت کرنے کے لیے، ہم چونکہ توحید کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں تو شرک آئے گا تو پھر ہماری ضرورت ہوگی، لہذا شرک ثابت کیا جائے کہ یہ امت جو امت شرک ہے. تو اس پر یہ حدیثیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں، جس کا ہم نے عقیدہ توحید سیمینارز میں جواب دیا. یہ بالخصوص دیکھو، حدثنا محمد بن عبد العزیز عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم، تم ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے ان کی جو تجھ سے پہلے گزرے. شبرم شبرن، ذراعن ذراعن، یعنی ایک ایک بلشت ان کی طرح کرو گے، ایک ایک گز ان کی طرح کرو گے. جن راہوں پہ وہ چلے
تم بھی بلشت بلشت انہی پہ چلو گے اور گز گز اسی طرح کرو گے. حتی لو داخلوا جوہر دب، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی اسی طرح داخل ہو جاؤ گے. اس طرح تم پہلی امتوں کے گمراہی میں نقال بن جاؤ گے، ان کی نقل اتارو گے. صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى، یہ آپ جو ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم پہلی امتوں کی طرح بن جاؤ گے، تو کیا یہود و نصارہ جو پہلی امتیں ہیں ان کی طرح؟ تو قال فمن، فرمایا میں پھر اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو میں اس کو پیش کر کے وہ جشن مناتے ہیں. لہذا یہ امت بھی انہی امتوں کی طرح ڈوبی، اور پھر نکالنے کے لیے ہماری ضرورت ہے. سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اعتقادی طور پر پہلی امتوں کی طرح ہونا، ایک ہے عملی طور پر پہلی امتوں کی طرح ہونا. تو یہاں عملی طور پر پہلی امتوں کی طرح ہونا مراد ہے، اعتقادی طور پر پہلی امتوں کی طرح ہونا ہرگز مراد نہیں ہے. جبکہ ہمارا تمہارا جھگڑا اعتقادی طور پر ہونے میں ہے. یعنی اگر یہ امت شرک ہے تو عقیدہ پھر خراب ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. یہ امت توحید ہے. عقیدے میں جو ابھی پڑھا لن یزال امر هذه الامت مستقیمہ، کہ یہ قیامت تک مستقیم رہے گی، اور اعمال میں بد اعمالیوں میں اس میں برے بادشاہ آ جائیں گے، برے لوگ آ جائیں گے، برے کردار آ جائیں گے، لیکن رہیں گے پھر بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر عقیدہ بگڑنا ہوتا تو پھر مشرک سرکار کا امت ہی کیسے باقی رہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ادھر یہ کہا گیا کہ تم پہلوں کی بلشت بلشت پیروی کرو گے. تو پہلوں نے تو کتابیں بیچیں، تو انہوں نے کہاں بیچی؟ پہلے نے آیات بیچیں، آیات تبدیل کی. تو یہ امت یعنی جو اس کا سواد اعظم اور جمہور ہے، اور جو نفس الامر میں ایک حقیقت نظر آ رہی ہے کہ قرآن کا تو حرف بھی کسی نے نہیں بدلا، تو پہلی تو ساری بدلی گئی. تو پتہ چلا کہ اگرچہ یہ بلشت بلشت والی پیروی کریں گے مگر وہ اور کاموں میں، اور قرآن جب ہو بہو ہے تو ایمان بھی ہو بہو ہے. یہ پہلی امتوں کی طرح ہر جہت میں نہیں ہے، وہ بد اعمالیاں ہیں، لیکن یہ بد اعتقادیاں جو ہیں اس جہت کی کہ ساری امت جو ہے اس میں یہ صورتحال بن جائے، یہ ہرگز نہیں ہے، جس پر دلالت خود قرآن کا پایا جانا صحیح شکل میں یہ کر رہا. دوسرا یہ دیکھیں حدیث میں جو مثال دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کے ساتھ کہ تم یہ بھی کرو گے، تم سے مراد ایک تو یہ ہے کہ مراد یہ بعد والی امت تھی، صحابہ مراد نہیں تھے، صحابہ سے خطاب تھا اور مراد یہ تھے جو بعد والے حالات بننے والے تھے. تو حتیٰ جو ہے وہ انتہائی غایت کے لیے، مثلا کوئی کہے کہ
تم تو تمہارے اندر تو یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تم جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہو، تم تو حقہ پیتے ہو، تم یہ کرتے ہو، وہ یہاں تک معاذ اللہ تم تو شراب پیتے ہو. تو حتیٰ جو ہے یہاں تک اس میں انتہائی غایت ہے، سب سے بڑا برا کام. تو اب یہاں جس وقت حتیٰ استعمال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس حتیٰ کے بعد کیا کسی غلط عقیدے کا ذکر کیا یا غلط عمل کا ذکر کیا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلط عمل کا ذکر کیا. حتیٰ لو دخلوا جوہرا دبن، کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے، یہ عمل انہوں نے کیا تھا، یہ تم بھی کرو گے. تو پتہ چلا کہ یہ جو تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے وہ یہ تھا کہ بدعمالیوں میں عقیدے کے لحاظ سے یہ امت ان کی طرح نہیں ہوگی، ورنہ یہ آخری نہ ہوتی، ورنہ اس کے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل نہ ہوتے، ورنہ اس میں مجدد نہ ہوتے، ورنہ یہ ختم نبوت والی امت نہ ہوتی، اس کا نصاب قرآن نہ ہوتا. پھر ان کی کمی پوری کرنے کے لیے کوئی اور امت آتی بعد میں کہ جو واضح کرتی کہ پچھلے تم سے پہلے تو سب کچھ جو ہے وہ ڈبو بیٹھے ہیں، اب تم آؤ ایک آئیڈیل امت بن کے دکھاؤ کہ کس طرح پہرا دیا جاتا اپنے دین پہ. تو جب کہ اور کوئی نہیں ہے، یہی امت آخری ہے، اور اس کا کام بھی 14 صدیوں میں نظر آ رہا ہے. تو وہ دوسری جہت ہے جس کو روکنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ لوگ بدعملی کی طرف نہ جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری امت کو ہی گراؤنڈ سے فارغ کر دو. جو کہ عقیدے سے نکلی تو پھر تو امت ہی نہ رہی، پھر تو کوئی نئی امت آنی چاہیے، جبکہ اور امت نہیں ہے. اور یہ جو بات وہابی کر رہے ہیں، یہ کس کو خوش کرتی ہے؟ یہ یہودی کو خوش کرتی ہے کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم تجھ کو بھی لے ڈوبے ہیں، کہ یہ اسلام آیا تھا کہ یہود نے تو بیڑا غرق کیا ہے، اب میں آیا ہوں انسانیت کو بچانے کے لیے، تو وہ بغلیں بجائیں کہ جیسے ہم تھے ویسے یہ بھی نکلے. تو یہ بات جو وہابیت کی ہے، اس سے کرسچن خوش ہوگا کہ ہم تو ڈوبے تھے، یہ بھی ساتھ ہی ہمارے ڈوبے ہیں. اور جس موقف پہ ہم ہیں اور جو حق ہے، اس سے ان کو ضرب لگے گی. یہ وہ حدیث ثابت ہوگی کہ کچھ تو دوپہر کو بھاگے، کچھ عصر کو بھاگے، اور یہ ہیں جو آخر تک برقرار رہے. سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ یعنی مطلقاً جو ایک انداز تبلیغ ہے، تو کون نمائندگی کر سکتا ہے اسلام کی؟ کون ترجمانی کر سکتا ہے اسلام کی؟ کون اسلام کی حقانیت کو بیان کر سکتا ہے؟ تو سنی کر سکتا ہے، جنہوں نے امت ہی کینسل کروا دی ہے یہ دلیلیں دے دے کہ یہ امت ہے ہی امت شرک. وہ اس کی عظمت کیا بتا سکتے ہیں؟ اور جن کے نزدیک یہ اسلام والے بھی یوں ہی ڈوبے ہیں جیسے یہودیت والے ہیں، نصرانیت والے ہیں، تو وہ اس کا غلبہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ابتری یہ زوال جو کچھ ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ اسلام کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں اور دعوے دار بنے ہوئے ہیں کہ جو اندر سے اسلام کے بارے میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ تو ناکام مذہب ہے. یہاں تو سارے ہی ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے. اس بنیاد پہ غلبہ اسلام نہیں ہو رہا. تو غلبہ اسلام کے لیے سنی تشخص ضروری ہے، جو تم نے فکر مستقیم میں پڑھا ہے نا، یہ اس لیے لکھا ہے کہ سنیت کی بنیاد پہ غلبہ اسلام کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ سنیت کی بات پہ عظمت امت کی بات ہو سکتی ہے. سنیت کی بنیاد پہ حفاظت قرآن کی بات ہو سکتی ہے. روافض کے نزدیک تو قرآن بدلا ہوا ہے، وہابیت نجدیت کے نزدیک امت ساری بکی ہوئی ہے، امت ساری جو ہے ویسے مرتد ہو گئی جیسے وہ مرتد ہوئے یہود نصارہ. تو پھر غلبہ کیسے آئے؟
صرف اہل سنت بچے ہیں، کاش کے جاگ جائیں اور انہیں پتہ چلے کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. تو پھر یہی غلبہ اسلام کی دلیل بن سکتے ہیں، اور ان کا انداز تبلیغ ہی غلبہ اسلام کا لہجہ پورا کر سکتا ہے. باقی یعنی اگر وہ اندر دھیان اپنے کر کے بات کریں تو شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے تو یہ طے کیا ہوا کہ یہ امت ڈوب گئی ہے ساری. تو ڈوب اس طرح گئی ہے کہ اپنا عقیدہ بیچ چکی ہے. چلو کسی کا عمل تو خراب ہو، عقیدہ برقرار، اس کو صحیح کر لیا جائے، لیکن جو عقیدے پر ہی مرتد ہو چکے ہوں اور ڈوب گئے ہوں یہود و نصارہ کی طرح، تو پھر اب وہ صحیح کیسے ہوں؟ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ یہ یعنی جو نشأت ثانیہ ہے اسلام کی، نشأت ثانیہ کی یقیناً قیامت سے پہلے اسلام ہر طرف غالب آئے گا اللہ کے فضل سے، یہاں تک کہ ہر درخت بولے گا یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، مسلمان اس کو آ کے قتل کر دے. پتھر بولیں گے، اور ہر طرف غلبہ اسلام کا ہوگا. تو وہ اس سنی عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، یعنی اسلام بشکل سنی عقیدہ جو ہے، باقی جو عقائد اور نظریات ہیں وہ اس انداز کے ہی نہیں کہ وہ غلبہ اسلام کی دلیل بن سکیں اور ان پر قائم رہے کہ بندہ غلبہ اسلام کی بات کے جو ہے وہ تقاضے پورے کر سکے. جن کے نزدیک قرآن ہی نہیں ہے تو وہ کس چیز کو غالب کریں گے؟ اور ایسے ہی یہ دوسرا دھڑا ہے نواسب اور خوارج کا. تو یہ وجہ ہے کہ سنی تشخص کو اجاگر کرنا غلبہ اسلام کے لیے یہ لازم ہے. اکانوے آخر میں حدثنا اللیث عن ابی ہریرہ قال بینا نحن فی المسجد خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انطلقوا الى یہود فخرجنا معه حتى جئنا بیت المدراس. یہ بیت المدراس یہود کا مرکز تھا. آج کچھ اس طرح کی حدیثوں سے ان کے باڑوں میں جانے کی دلیل میں رہتے ہیں کہ سرکار جو تشریف لے گئے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن جا کر جو بات کی، جو فرمایا ابلاغ کے لیے، پھر دوبارہ تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن ابلاغ کے لیے جا کے جو فرمایا، تو وہ فرمانے کے لیے تو آج بھی اجازت ہے کہ جا کے ان کو کہیں کلمہ پڑھو کہ تمہارا پہلا معتبر نہیں، اور پھر سلامت واپس آ جائیں وہاں سے. تو یہود کے مرکز بیت المدراس میں سرکار تشریف لے گئے. فناداہم، ان کو آواز دی، یا معاشر الیہود اسلموا تسلموا، اسلام قبول کرو جو بچ کے رہنا ہے، تو جو بچنا ہے تو کلمہ پڑھو. فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، انہوں نے کہا کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. فقال اريد اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك اريد ثم قالها الثالثة، تیسری بار فرمایا يعلموا انما الارض، اگر انما پڑھیں گے، اگر انا پڑھیں گے تو ان الارض للہ ولرسولی، یہ غلبہ اسلام کا خطبہ ہے. جان لو ساری زمین اللہ کی ہے اور ساری زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نظر آیا سائیں؟ یہ ہے بریلویت. وَاعْلَمُوا يَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ،
للہ ولرسولی، للہ ولرسولی۔ اب ایک جو ہے وہ الدار لزید ولعمر، گھر زید اور عمر کا ہے، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ آدھا آدھا ہے، آدھا زید کا ہے آدھا عمر کا ہے، ورنہ اگر زید کا ہے تو عمر کا نہیں، اگر عمر کا ہے تو زید کا نہیں، یا آدھا آدھا ہے یا کوئی اور ایک کا جو ہے وہ تھوڑا ہے دوسرے کا پونا حصہ ہے، لیکن یہاں ساری زمین اللہ کی بھی ہے اور ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ یہ نہیں کہ عرب کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، عجم کی جو ہے وہ اللہ کی ہے، ایسا تو مطلب نہیں۔ تو یہ خطبہ معنی ہی بریلویت کی بنیاد پہ جا سکتا ہے، وہ کیا ہے، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو اب اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے، اور اسی بنیاد پر امریکہ کی مخالفت کی جا سکتی ہے کہ امریکہ جو ہے جہاں اس کا واشنگٹن ہے، وائٹ ہاؤس ہے، ہمارا دین کہتا ہے یہ زمین بھی اسلام کی ہے، جو کہ اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سرکار نے جس دن یہ فرمایا تھا اس دن کو یہ امریکہ کی استثناء کیا تھا کہ باقی تو اسلام کی ہے، جو امریکہ والی ہے یہ اسلام کی نہیں ہے، تو ساری زمین اسلام کی ہے۔ تو مسلمان جہاد میں قبضہ نہیں کرتے کسی کی جگہ پر، صرف قبضہ چھڑاتے ہیں، قبضہ تو غیروں نے کیا ہوا ہے، اسلام کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر رہا، اسلام قبضہ چھڑاتا ہے، کیونکہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دی ہے، تو سرکار کا کلمہ پڑھیں تو یہ بھی اس زمین پہ اپنے دفتر بنائیں، اپنے گھر بنائیں، اگر نہیں پڑھتے تو پھر یہ بطور مزارع اور کرایہ دار کے تو رہ سکتے ہیں، مالک نہیں بن سکتے، کیونکہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ فرمان فرما کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی علماء کا ویژن کھلا کیا کہ تم صرف ایک کنال مسجد، دو کنال مدرسہ اس کے نہ سوچو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ہر ملک ماس کہ ملک خدا ماس و ملک رسول ماس صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ملک ہمارا ملک ہے، ہر دیس ہمارا دیس ہے، ہر زمین ہماری زمین ہے، کیوں؟ ہمارے اللہ کی ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہم اللہ کے کیا، ہم اس کے بندے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو جو اس کو ایک مانے وہ حقدار ہے اس زمین کی وراثت کا۔ تو اس بنیاد پر غلبہ اسلام کی تحریک ہے، اور باقی سب جو ہیں ان کا حق نہیں زمین پر، زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چلو اجتہاد کی بات بھی کرتے ہی جائیں۔ باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب او اخطا، 92 پر۔ نظر آ گیا ہے؟ عن عمرو بن العاص انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران۔ یہ کوئی لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے گھڑی ہوئی ہے اصول فقہ میں، یہ کوئی قانون ہے، شریعت کا تو نہیں ہے، تو یہ شریعت کا قانون ہے، حدیث شریف میں ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، اگر مجتہد نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں درست تک پہنچ گیا اس کے 2 اجر ہیں۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، جب اس نے اجتہاد کیا مگر خطا کی تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔
خطا پر ایک اجر ہے۔ یہ دین اسلام ہے کہ جس میں خطا پر بھی اجر ہے، لیکن مجتہد جو ہے وہ جب خطا کرے تو جو امت میں لسٹ ہے مجتہدین کی، ان اول مجتہدین میں جو صحابہ میں سے ہیں وہ مجتہد ہیں، اور ان مجتہدین میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ بھی مقام اجتہاد پر فائز تھیں۔ ہر بندہ خطا اجتہادی یا اصابت اجتہادی اس کی شان نہیں، غلط فہمی تو ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن خطا اجتہادی مجتہد ہی کر سکتا ہے کہ پہلے اس میں اجتہاد والی شان ہو۔ اچھا جی، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ اذا حاکم الحاکم فاجتہد، یعنی حکم لگانے والا جب حکم لگاتا ہے، مثلا یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو یہ فقیہ کا کام ہے، مجتہد کا کام ہے۔ اچھا جی، ننانوے۔ نیچے باب للہ مئات اسم، اس میں ان ابی ہریرہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، 100 سوائے ایک کے۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے یاد کر لیے زبانی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو احصیناہ، یہ امام بخاری کے کلام سے ہے کہ پھر ہم نے پھر ان ناموں کو یاد کر لیا۔ تو اولین اور ظاہری معنی یہی ہے احصیناہ کا یاد کرنا، اور باقی یہ ہے کہ ان ناموں کے تقاضے پورے کرنا۔ ایک 1101 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدثنا عمر بن حفص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عند ظن عبدی بھی، میرے بارے میں بندے کا جیسے گمان ہے میں ویسے ہی ہوں۔ وانا معہ اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے ایک جماعت میں یاد کرے میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر وہ ایک بلشت میرے قریب ہو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں اپنی شان کے مطابق، ویسے تو وہ شارک سے بھی قریب ہے، اور اگر وہ ایک گز میرے قریب ہو میں 2 گز اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلَةً، جو پیدل چل کے میری طرف آتا ہے میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے اس کی طرف چلا جاتا ہوں۔
یہ جو 1102 پر وہ خطیہ والی حدیث ہے، یہ پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور فَيَقُولُونَ يَا آدَمْ أَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ۔ اب یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مسلم کی بتائی تھی اس دن، وہ جہاں یزید الفقیر والی بات ہے اس سے آگے یہی حدیث لکھی ہوئی ہے، وہ مسلم کی کتاب الایمان میں، اور یہ بخاری ہے۔ یہ یعنی بنیادی فرق ہے روافض کا اور ہمارا عقیدہ نبوت میں۔ ان کے لحاظ سے عقیدہ نبوت، نبی نہ اس کے لیے سہو ہے، نہ نسیان ہے، نہ خطا ہے، اور ہمارے نزدیک یعنی سہو نسیان جو ہے وہ بعض چیزوں میں، یعنی یہ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ یہ پہنچانا ہے، اس میں سہو نسیان نہیں، لیکن وہ نماز کی رکعتوں کے لحاظ سے یا مگر اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ ہمارے سہو جیسا سہو نہیں، ہمارے نسیان جیسا نہیں، لیکن وہ صدور اس کا ہے، یعنی ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں، آپ بھولے اللہ کے جمال میں، مگر وہ صاف ثابت ہے۔ ایسے ہی یہ خطا والا معاملہ ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر رفض اور اہل سنت میں فرق ہے، یعنی ان کے نزدیک خطا تو کیا صاحب بھی نبی پہ نہیں آ سکتی، نبی پہ، غیر نبی تو اس میں یعنی نبی پہ، اور اس میں پھر وہ اماموں کے لیے بھی وہی مانتے ہیں جو نبوت کے لیے مانتے ہیں۔ ان کے اصل ان کو مقصود امامت کی شان ظاہر کرنا ہے، تو اس واسطے مجبوراً پہلے نبوت کی مانتے ہیں اور نبوت کے بعد پھر اماموں کے لیے مانتے ہیں کہ امام بھول نہیں سکتا، امام کو نسیان نہیں ہو سکتا، امام خطا نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا نظریہ ہے، جبکہ اس کے برعکس شروع سے ہی اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، جب یہ حقیقت ہے، اور یہ جو اہل سنت کا نظریہ شروع سے آ رہا ہے یہ کوئی نبوت کی توہین نہیں ہے، جبکہ وہ شروع سے چیخ چلا رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ نبوت کے گستاخ ہیں، یعنی اپنے وہ کروڑوں چوہے ہضم کرنے کے لیے یہ حج کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے اوپر الزام لگا کر۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ تو جہاں جہاں دورہ پڑا جا رہا ہے یا پڑھا گیا ہے ان سے آپ کم از کم اس حدیث کا تو ترجمہ کروائیں۔ یہ بخاری کے 1102 صفحے پر جو حدیث ہے کہ یہاں سے کیسے گزرتے ہیں سنی رہ کے، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ سے، یا تو رفض کا عقیدہ پہلے سے آج تک اپنا لیں تو پھر اپنی موج کریں، اور اگر اہل سنت کے عقیدے پہ رہنا ہے اور یقیناً رہنا ہے اور یہی نجات ہے تو پھر اہل سنت کے عقیدے میں تو یہ چیز پہلے سے ہی موجود ہے۔ یہ دو بڑی کتابیں، کتاب اللہ کے بعد بخاری مسلم، اور دونوں کے اندر ہی یہ حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی بنیاد پر دونوں پر ہی گستاخی کا فتویٰ ہے روافض کا۔ تو کون رفض کی بولی بول رہا ہے اور کون ان کی بی ٹیم بن رہا ہے، اور کون اس سارے سینیریو کو پھر خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جڑا مردہ مرے، جڑا بچدا ہے بچدے، سن کیڑی۔ تو جب کہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، بول کے کہو کہ یہ تو بخاری میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مقصد ہے، یہ توہین نہیں ہے اور اس لیے نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سائیں؟
یعنی اس میں یہی ہے نا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حق کو بیان کرنا. اب اگر عوام حق قبول نہ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق کو باطل بنا دیا جائے. پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ خواص جو ہیں وہ امام کے مقلد بن گئے ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ عوام کو کشتی پہ چڑھانا ہے، وہ ڈوب رہے ہیں، مگر نتیجہ یہ بنا کہ عوام نے کہا تو آپ بھی نیچے اترو، تو ہمارے ساتھ ہی ڈوبو. تو یہ عوام کے کہنے پر چھلانگے لگا کے نیچے چلے گئے کہ بالکل اب عوام کہہ رہے ہیں کیوں ہم نہ اتریں. تو شریعت چاہتی ہے کہ عوام کو جو ڈوب رہے ہیں ان کو کھینچ کے کشتی پہ بٹھاؤ، اور مقابلہ اور عوام کہتی ہے نہیں نہیں، اگر جو ہے وہ ہم سے سلام کروانا ہے تو نیچے آؤ، ہمارے ساتھ آؤ. تو یہ کشتی چھوڑتے جا رہے ہیں، اور وہ جہاں ہے وہ ڈوبنے کی جگہ ہے. تو اس بنیاد پر یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں ہیں تو وہاں کے لوگ سنی، لیکن وہ ڈھول بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کو ڈھول روکیں گے وہ سنی نہیں رہیں گے. تو آپ نے فرمایا سے چبڑ سنیوں کی ضرورت نہیں ہے. کیا اب ہم ان کے لیے بدلتے جائیں کہ یہ سنی رہیں نواب، تاکہ لیکن جو کرنا کرتے رہیں. اگر یوں چھٹی دینی پڑے گی، اب کوئی کہے کہ فلاں سید صاحب کہتا ہے اگر ایسا مسئلہ کا میں نے تو نہیں رہنا، تو وہ رخصت ہو جائیں. اگر ان کو مسلک اہل سنت راہ سے نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 14 صدیوں والے مسلک بدل دیا جائے. سید صاحب کو اگر راس آتا ہے تو رہیں، نہیں آتا تو ان کی اپنی مرضی ہے. مسلک تو وہی رہے گا جو قرآن و سنت سے آ رہا ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ پر مسلک نہیں بدلے جاتے، چونکہ لوگوں کو ذرا مشکل پیش آ رہی ہے، تھوڑا سا ادھر کر لیں، پھر آگے سے تھوڑا سا ادھر کر لیں. تو زگ زیگ مسلک نہیں ہوتے، مسلک صراط مستقیم ہوتے ہیں، اور ان پر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اچھا جی. سات پر قیامت کے دن کے اندر جو سفارشیں چلیں گی، قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبا فاذا رأوا انہم قد نجوا فی اخوانہم یقولون ربنا اخواننا. یعنی جب کچھ خود کامیاب جب ہو جائیں گے قیامت کے دن، نظر آ رہا ہے سائیں، تو کہیں گے اے اللہ ہمارے بھائی ہیں، کانوا یصلون معنا، ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھا کرتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ ہی روزہ بھی رکھتے تھے، ویعملون معنا، ریلی پہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلے جاتے تھے، یا کوئی اور اعمال صالحہ جو ہے. لیکن آج ہم تو جنتی بن گئے ہیں، وہ پھنس گئے ہیں، وہ جہنم میں ہیں. فیقول اللہ اذهبوا، جاؤ تم، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ. یعنی پہلے تو وہ مرحلہ ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولیں گے شفاعت کا. اب پیچھے سرکار کے غلاموں کو بھی اجازت، جاؤ تم بھی پھیرا ماراؤ، کہ جس کے دل میں ایمان مسکال جتنا اخرجو ہو اس کو نکال لو جہنم سے. یعنی یہ ہے میدان معاشر کی مشکل کشائی، کہ نمازیوں کو دوسرے نمازی یاد ہیں، روزے داروں کو دوسرے روزے دار یاد ہیں، کہ یہ تو ہمارے ساتھ شریک تھے، ہمارے ساتھی تھے، فارغ اکٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ تھے. تو
تو اگر ہم نجات پا گئے وہ فلاں پھنسا ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ جاؤ تم اس کو نکال لو. اور اللہ کرے کہ کوئی نہ پھنسے. وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ ان کی صورتوں کو آگ پہ حرام کر دے گا. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ قدموں تک جہنم میں ہوں گے، کچھ پنڈلیوں تک، آدھی پنڈلیوں تک. تو پھر یہ ان کو نکال لیں گے جن جن کو پہچانیں گے. پھر آ جائیں گے کہ رب ابھی کچھ رہتے ہیں. اللہ فرمایا کہ اذهبوا فمن وجدتم فی قلبی مثقال نصف دینار فاخرجوہ، مزید دائرہ وسیع کر دے گا. فیخرجون من عرفوا ثم یعودون فیقولوا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبی مثقال ذرۃ، دینار، نصف دینار اور ذرہ، جہاں ذرہ بھر بھی ایمان ہے وہ بھی نکال لو. یہ علیک سلیک کام لیکن من عرفوا آ رہا ہے نا. تو یہ دنیا داروں کو بتاؤ کہ یہ علیک سلیک ہے جو اصل کام دینے والی ہے. کہ کسی نیک بندے سے علیک سلیک تھی تو وہ پہچان لے گا. اگر خدا نخواستہ کوئی پھنس گیا تو وہ پہچان لے گا. یہ 3 بار عرفو ہے. جس کو پہچانیں گے یعنی اس لیول پر کہ دینار والوں میں سے جس کو پہچان لیں گے، نصف والوں میں سے جس کو پہچان لیں گے، اس دن جو نہ پہچانے گا تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا. اور جن کے ذرہ ہے ایک، ان میں سے جو یہ اہل حق جن کو پہچان لیں گے، مودودی کا کیا بنے گا. یعنی جس نے یہ لکھا کہ اگر سفارش اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے تو دنیا کا دفتر نہیں چلتا جہاں افسر جو ہے وہ اپنے کسی دوست کی سفارش قبول کر کے کسی ملازم کو حاضری کے بغیر ہی تنخواہ دیتا رہے. مثلا سکول ہے کہ پڑھانے والے نہ آئیں اور وہ جو ان کا افسر ہے اس کا کوئی دوست ہے، اس نے سارے ٹیچروں کی سفارش کی ہوئی ہے، یاد کی ہوئی ہے، تو کہتا ہے کہ دفتر نہیں چل سکتا. تو ایسے ہی قیامت کے دن جب کوئی سفارش کرے اور سفارش کی وجہ سے کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر دفتر نہیں چل سکتا تو نظام قدرت کیسے چلے گا. یہ مودودی ہے. یعنی وہ نظام الہی کو ایک دکان پہ قیاس کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پر لازم کر رہا ہے کہ وہ سفارش قبول نہ کرے. یعنی اس کی جو تفہیم القرآن ہے اس میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور باقی جو مقامات ہیں ان پر یہ میرے فہم دین میں بھی موجود ہے. جو مفہوم قرآن بدلنے کی واردات، یعنی یہ عقلی دلیل دے کر سفارش کی وہ شفاعت کی نفی کرتا ہے کہ جب دنیا کے اندر اگر سفارشیں قبول ہوں تو دفتر نہیں چلتے. ایسے یہ نہیں چلتے، یعنی دنیا میں تو نہیں چلتے کہ جب کام ہی کوئی نہ کرے، حاضری کوئی نہ دے تو پھر دفتر کیسے چلے گا. مگر ادھر شفاعت یقیناً ثابت ہے قرآن سے. تو پھر کیا ہوا کہ دفتر پہ قیاس کرنا غلط ہے کہ وہ اللہ ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرے اس سے پوچھا کو نہیں جا سکتا. اور ادھر جو ڈائریکٹر ہے اسے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کہ آئے نہیں تھی تو تنخواہ کیوں دیتا رہا ان کو. تو پتہ چلا قیاس مال فارق ہے، وہ ہستی اور ہے، اس کے کاموں کی حکمت اور ہے، دنیا کے دفتر اور ہیں. تو اصل یہ دعوے دار بنتے ہیں لوگ کہ ہم توحید کے اسپیشلسٹ ہیں، اصل یہ خائن ہیں توحید کے. یعنی جو اللہ کے امور کو بندوں کے ساتھ قیاس کریں.
رب کے نظام قدرت کو دکانوں پہ قیاس کریں، دفتروں پہ قیاس کریں. سمجھ آ رہی ہے نسائیں؟ تو اس پر ہم نے اس وقت یہ پیش کیا تھا کہ اس کے جواب میں عقلی دلیل کہ ایک تو ہے نا کہ کسی افیسر کے پاس کسی ملازم کے دوست نے اس کی سفارش کی، اس نے اس کو کہا چلو ٹھیک ہے، نہ آئے پھر بھی اس کو تنخواہ دے. دوسرا یہ ہے کہ دوست نے نہیں کی، خود ہی افیسر نے کہا چلو چھوڑو، اس کو کیا روز آنا ہوتا ہے، یہ آئے بغیر اس کو تنخواہ دیتے رہو، مطلب سفارش کے بغیر اس کو معاف کر دے. تو اب اللہ کے پاس سفارش کوئی نہ کرے قیامت کے دن اس کے بقول، لیکن رب تو خود غفور الرحیم ہے. تو ادھر دنیا میں تو دفتر پھر بھی نہیں چلتا اگر سفارش کے بغیر کوئی معاف کرتا رہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں سفارش کی نفی کرنی ہے پھر اللہ کے غفور ہونے کی بھی نفی کرنی ہے، اس کی عفو ہونے کی بھی نفی کرنی ہے. یعنی جس بیس پر مودودی نے شفاعت کی نفی کی اس بیس پر تو اللہ کے غفور ہونے کی بھی نفی ہو رہی ہے، اور اس بیس پر تو اللہ کے عفو ہونے کی نفی بھی معاذ اللہ ہو رہی ہے. وہ یقیناً غفور ہے، وہ یقیناً عفو ہے، یقیناً رحیم ہے. تو پھر یہ جو دلیل پڑھ دے رہا ہے میٹرک فیل، اس کی دلیل اصل بونی ہے کہ اللہ کی اعلیٰ حکمتوں کو یہ بندوں کو، عام بندوں پر یہ قیاس کر رہا. سمجھ آ گئی سائن؟ اب ایک سائیں بار تخصص والے بلا لے انہوں نے. یعنی سائیں لگ دروازے کے باہر بلا لے جی اندر پھر تھوڑا ختم ہو جائے. چوبیس حدثنا عبدان اس میں پھر ہے وہ حل ظلمتم من حقکم من شیء قالوا لا قال فهو فضلی اوتیہ من اشاء. یہ میری فضیلت ہے، میں جسے چاہوں جتنی، یہ میرا فضل ہے جو میں جسے چاہوں جتنی عطا کروں، جتنا فضل عطا کروں. چلو سپردم بتو مایا خیش را کہ تو دانی حساب کم و بیش را. یہ اس کی روشنی میں آپ نے زندگی بھر سارا پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک حدیث کی کتاب مرتب کریں منتخب احادیث پر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک صلی اللہ